ان کے آخر جو ان کے جو خدمتگار ہیں، ان کے جو نوکر چاکر ہیں، ان کے جو موردین ہیں، وہ بھی بلا میں شامل ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے رسی میں آ گئے ہیں، کیونکہ ان کو صحبت کی وجہ سے، اور پھر ان کا نظر پڑ جاتا ہے، جیسا کہ ولیوں کا نظر کتے کے اوپر پڑ گیا، اللہ تعالیٰ ولیوں کو وہاں بھی سب کچھ مہیا کرتا، تو وہ کسی کو اس کے ارد گرد اس کے ساتھ جو لنک ہوتا ہے ان کو محروم نہیں چھوڑتا ہے، ان کو بھی دیتا ہے تو اپنی طاقت کے مطابق۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ جب حشر کا میدان ہوگا تو یہ جتنے بھی ہیں وہ کتب جتنے بھی یہ سب کھڑے ہوں گے، یہ بھی ہمارے کچھ ہمارے کام آئیں گے وہاں؟ بالکل، کل میں نے آپ لوگوں کو اسٹوری نہیں بتاتی رات کو کہ یعنی موردین وہ یعنی اس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، جلے بھی جائیں گے، لیکن وہ تب تک نہیں جائیں گے جنم میں کہ ان کو اپنے ساتھ نہ لے کے جائیں۔ پہلے تو یعنی کتنوں کو تو ویسے ہی بخش کے لیں گے، وہ تو وہ مرید ہوگا جو بالکل نکما، جو جس نے بالکل یعنی نام کی مرید بنا ہے، کچھ صحیح کام بھی نہیں کیا ہے، نام کی مرید ہو، کچھ کام کی مرید ہو، اس کو وہاں بھیج جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، اس کو سیدھا بھیج جاتا ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے تم بھی چلے جاؤ۔ دوسرا یہ جو سارے ہیں شیطان کا کیا حال کرتے ہوں گے؟ کون؟ یہ جتنے بھی ہیں نبی کے وسلم کی اولاد بن گئی ہیں جو، یہ تو پھر شیطان کو دیکھتے ہوں گے، کہیں نظر آتے مارتے ہوں گے، کیونکہ ان کو دنیا میں بہت غصہ تھا۔ کہاں پہ؟ جب وہ کام کر رہے تھے مجاہد سے، وہ ذاکر بنے، ان کے دل میں تو ہے کہ نا شیطان ہمیں ورگلاتا تھا، تو جب یہ ٹاپ پہ پہنچ گئے، غوث بن گئے، تو اس وقت شیطان کو کہ یہ کیا کرتے ہوں گے؟ شیطان جو ہے نا اس وقت ان سے بہت کوسوں میل دور بھاگتا ہے نا دنیا میں۔ نہیں، وہ کیا کرتے ہوں گے؟ دل کرتا ہوگا ان کو ڈراؤ؟ نہیں، وہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس میں پھر وہ جاتے ہیں نا کہ یہ بعد میں جا کے اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا میں ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھی سب کچھ کر سکتا ہے شیطان کے ساتھ، ایک منٹ میں پکڑ کے جا کے دوزخ میں ڈال دے، لیکن اس کی قانون ایسا نہیں نا، وہ صبر ہے، کیونکہ اس نے جو اختیار کی طاقت جو دی ہے، یہ بھی نہیں چھیڑتے، یہ بھی نہیں چھیڑتے، اللہ تعالیٰ نہیں چھیڑتے، یہ کیوں چھیڑے؟ اختیار کی طاقت ہے نا، اس لیے تو حساب کتاب ہوگا کہ آپ چاہے اس دنیا میں جب تک زندہ ہے چاہے اچھا کرو چاہے برا کرو، میں نے یہ اختیار دیا ہے آپ کو، تو اس وقت مہلت ہے، شیطان نے مہلت مانگی کہ قیامت تک کچھ مجھے ٹچ نہ کرے، میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں مجھے کرنے دو، کوئی میرے کام میں مداخلت نہ کرے، اس کے بعد پھر آپ نے جو کچھ کرنا کر لو، تو یہ ہے نا کہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا آپ کو یہ نالج ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، یہ کتنے چچا نے اسلام قبول کیا، کتنوں نے نہیں کیا؟ ابھی یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ابو طالب جو تھے وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خدمت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے، اور جب وہ انتقال کا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چاچا آپ صرف ایک دفعہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں تو میرے لیے حجت بن جائے گی، قیامت میں آپ کی شفاعت کروں گا، کیونکہ آپ نے میرا نبوت کے وقت میں میرا بہت ساتھ دیا ہے، سمجھا رہی بات، ہر تکلیف میں جو بھی کفار مجھے تکلیف اب ڈال کی طرح جو ہے نا بالکل میرے پروٹیکشن میں کھڑے تھے، تو جب کافروں نے اتنا تنگ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے چاچا کے اوپر ابو طالب کے اوپر اتنا پریشر ڈال دیا کہ اپنے بھتیجوں کو سمجھاؤ اس کے کام سے باز آ جائے ورنہ ہم اس کو جان سے مار دیں گے، یہ وہ، اس کا لاڈلا بھتیجا تھا کہ کہیں جو ہے نا اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ حضرت علی کے والد تھے؟ ہاں، ابو طالب، ہاں، تو ان کو جب بلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بیٹا، پھر آخر میں جب کافروں نے دیکھا کہ یہ ویسے نہیں کہتے ہم اس کو کچھ بھی دے دیں گے، یا اگر مکے کا بادشاہ مانتا ہے ہم اس کو اپنا بادشاہ مانیں گے، اس کو اگر کسی بہت خوبصورت لڑکیوں کی شادی کی ضرورت ہے، ہمیں جتنا بھی چاہیے ہم اس کی شادی کروا دیں گے، اس کو مال و دولت چاہیے ہم اس کو وہ دے دیں گے، جو کچھ وہ مانے منہ سے مانگے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے، یہ اپنی نبوت سے باز آ جائے، ہمارے خداؤں کو برا بلا نہ کہیں، اس سے اپنی نبوت چھوڑ دیں۔ تو حضرت ابو طالب نے آپ کے پاس بلوا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بچے ایسا بات ہے کہ یہ لوگوں نے یہ آفر کیا ہے تو آپ یہ بات مان لو، ہاں، جو بھی آپ کو چاہیے بادشاہ چاہیے تو آپ کو بادشاہ بنا رہے، اگر مال و زر چاہیے وہ دیں گے، کہ یعنی کچھ بھی چاہیے وہ دینے کے لیے تیار ہے، تو آپ ان کی بات مان لو۔ تو اس نے کہا کہ چاچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ دائیں ہاتھ پہ اگر چاند سورج رکھتے ہیں، بائیں ہاتھ پہ میرا چاند رکھ دے اور پھر مجھے کہیں کہ نبوت سے باز آ جاؤ، تو اللہ کی قسم میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا، یہ تو کچھ ان کی تو باتیں تو کچھ چیز ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ فنا فی اللہ میں جو ہوتا ہے، اگر اس کو کہا جائے کہ ہم آپ کو یہ پوری دنیا سونے سے بھر کے دیں گے اور اپنے اس جو ہے نا درجے سے جو ہے نا وہ چھوڑ دو اس کو،
ہاں تو انہوں نے وہ کہیں گے کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اب ایسا کہ 10 دنیا بھی مجھے وہ دے دو تو میں اپنی جو ولایت کا جو درجہ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ میں کبھی جو ہے وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بات ہوئی تھی کہ آپ یہ کر لو سب کچھ ہم سے لے لو لیکن اپنے بات سے باز آ جاؤ. تو اس نے کہا کہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر یہ چاند بھی ہے اور سورج بھی میرے ہاتھوں میں رکھ دے تب بھی میں جو ہے نا ان کے بات ماننے والا نہیں ہوں. تو حضرت ابو طالب نے اسلام نہیں قبول کیا؟ نہیں, اس نے یہ اس لیے پھر آخر میں یہ کہا کہ ہاں وہ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ بیٹے میں جانتا بھی ہوں کہ آپ نبی ہیں لیکن کل کے لیے ابو جہل اور ابو لہب یہ مجھے طعنہ دیں گے کہ یعنی اس سے جہنم سے ڈر کے جو ہے نا اس نے آخر وہ ہمیں چپکے سے اسلام قبول کیا تو میں نہیں کروں گا. بس اس کے وہی اس میں ایسے تھا. یہ دین ابراہیمی نہیں تھے؟ ہاں دین دین ابراہیم ان ایک شاخ تھی. ابو مطلب اس کا جو دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب اس کے کچھ جو ہے نا اس طرف تھے کچھ اس طرف تھے. اچھا اس کا مطلب حضرت علی کے والد ہاں وہ جو ہے نا کافر تھے. ہاں اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اسلام نہیں لا سکے تھے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ہاں تو یہ شیعوں نے کہ پھر اتنا بنایا ہوا ہے کہ وہ شیعہ وہ تو الگ وہ دین ان ابراہیم میں تھے. کے وہ دماغ نے شیطان نے ان کے ساتھ دھوکے میں مغالطے میں ڈالا ہے تو وہ ٹو ایکسٹریم پہ گئے ہیں. وہ جو ہے نا ایکسٹریم پہ گیا اور یہ شیطان کے بھکاوا ہے اور کوئی نہیں. وہ اسلام پہ نہیں. یہ جو آپ بات بتائیے نا آپ نے کہ میرے کان میں کہہ دو یہ انہوں نے ابو جہل کی بنائی ہوئی ہے. نہیں یہ ابو جہل کی نہیں ہے یہ حضرت ابو طالب کی ہے. ابو طالب کی نہیں وہ تو ہم جاتے ہیں لیکن شیعوں نے ہو سکتا ہے وہ تو بنگلہ کہانی انہوں نے لگائے ہیں نا. ہاں کہ وہ کافر نہیں تھے وہ